یہ کہانی ہے ایک جادوئی جنگل کی جہاں رنگ برنگی پریاں رہتی تھیں۔ ان کا راز تھا ایک سنہرا پھول جو خوشی، روشنی اور زندگی کا ذریعہ تھا۔ لیکن ایک دن وہ پھول غائب ہو گیا اور کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کیا پریاں اپنے شاندار پھول واپس لا سکیں گی؟ آئیے سنتے ہیں یہ دل کو چھو لینے والی کہانی۔ کسی وقت کی بات ہے، بہت دور پہاڑوں اور ندیوں کے پار ایک جادوئی جنگل تھا جس کا نام جنگل نوری تھا۔ یہ جنگل پھولوں، خوشبوؤں اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں رہتی تھی ننھی چمکدار خوبصورت پریاں۔ ہر پری کا نام اس کی خاصیت کے مطابق رکھا جاتا تھا۔ ان میں چند مشہور پریوں کے نام یہ تھے: فیلا، ہوا جیسی ہلکی اور تیز; روبینا، روشنی کی پری; میلا، پھولوں کی دوست; زوریل، سب سے بہادر پری; نوما، خوابوں کی محافظ۔ ان پریوں کی زندگی کا سب سے بڑا راز ایک شاندار اور جادوئی پھول تھا جسے نورفل کہا جاتا تھا۔ یہ پھول جنگل کے بیچ میں ایک چمکتے گول دائرے کے اندر اگا تھا اور ہر رات اس کی روشنی پورے جنگل کو جگمگاتی تھی۔ نورفل کی روشنی سے پریوں کو اڑنے کی طاقت، جادو کرنے کا ہنر اور جنگل کو زندہ رہنے کی توانائی ملتی تھی۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، فیلا نے محسوس کیا کہ آسمان کا رنگ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ جب وہ نورفل کی طرف اڑی تو اس نے دیکھا کہ گول دائرہ خالی ہے۔ نورفل چوری ہو گیا۔ میلا نے چیخ ماری۔ پوری سلطنت میں اندھیرا چھا گیا۔ درخت مرجھانے لگے، جھیل کا پانی کڑوا ہونے لگا اور پریوں کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ سب پریاں خوفزدہ ہو گئیں۔ تب زوریل نے کہا، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں وہ پھول ڈھونڈنا ہوگا، چاہے جادوئی دنیا کے آخری کونے تک کیوں نہ جانا پڑے۔ ملکہ پری ایرلانا، جو بہت بوڑھی اور دانا تھی، آگے بڑھی۔ نورفل کو صرف وہی چرا سکتا ہے جس کے دل میں لالچ ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کام شیشاک کا ہے۔ شیشاک ایک پرانا بدرو جادوگر تھا جو کبھی نورفل کی قریب رہتا تھا مگر لالچ کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا سیاہ قلعہ جنگل کے پرلے کنارے اندھیر گھاٹی میں واقع تھا۔ زوریل، فیلا، میلا، روبینا اور نوما نے فیصلہ کیا کہ وہ قافلہ بنا کر نورفل کو واپس لائیں گی۔ راستہ بہت مشکل تھا۔ کہیں مکڑیوں کی وادی آئی، کہیں پتھروں کے دیو تو کہیں آوازوں کا دھوکہ، مگر پریوں نے ہمت نہ ہاری۔ فیلا ہوا میں اڑ کر راستہ دکھاتی، میلا مرجھائے پودوں کو جگاتی، نوما خوابوں میں دشمنوں کی نیت دیکھتی، روبینا روشنی سے راستہ بناتی اور زوریل سب کی حفاظت کرتی۔ آخر کار وہ شیشاک کے قلعے کے قریب پہنچ گئی۔ شیشاک نے پہلے ہی جادو کیا ہوا تھا۔ قلعے کے دروازے پر سائے تھے جو زندہ تھے۔ جیسے ہی پریوں نے اندر قدم رکھا، دروازہ بند ہو گیا اور سب قید ہو گئی۔ شیشاک ہنسا، اب نورفل میری طاقت ہے، جنگل مرجھائے مجھے پرواہ نہیں۔ نوما نے اپنی آنکھیں بند کیں اور خواب میں نورفل کی روشنی دیکھی۔ اس نے کہا، شیشاک، تم نے صرف پھول لیا ہے، اس کی روح نہیں۔ نورفل کی روشنی صرف محبت، دوستی اور قربانی سے زندہ رہتی ہے۔ شیشاک نے کہکا لگایا، مگر جیسے ہی روبینا نے روشنی سے قلعے کی دیوار پر محبت کا نشان بنایا، نورفل چمکنے لگا۔ میلا نے کہا، ہم مل کر اپنے دل کی طاقت سے اسے جگا سکتے ہیں۔ پانچوں پریوں نے اپنے دل سے روشنی، ہنسی، دوستی، خواب اور خوشبو کو نورفل کی طرف بھیجا۔ پھول چمکا، قلعہ ٹوٹ گیا اور شیشاک کی طاقت ختم ہو گئی۔ پریاں نورفل کو لے کر واپس آئیں۔ جیسے ہی پھول کو اپنے دائرے میں رکھا، پورا جنگل جگمگا اٹھا۔ درخت دوبارہ ہری ہو گئے، پھول کھلنے لگے اور جھیل نغمے گانے لگی۔ ملکہ ایرلانا نے کہا،
تم سب نے ثابت کیا کہ دوستی، بہادری اور سچائی سب سے بڑا جادو ہے۔ اس دن جنگل میں سب سے بڑا جشن منایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں، گلابی بادلوں کی مٹھائیاں اور ستاروں کی بارش ہوئی۔ زوریل کو بہادری کی رانی، روبینا کو روشنی کی ماں، نوما کو خوابوں کی بانو، میلا کو پھولوں کی بہن اور فیلا کو ہوا کی شہزادی کا لقب دیا گیا۔ نورفر واپس آ چکا تھا، لیکن اب اس میں 5 روشنیوں کا رنگ بھی شامل ہو چکا تھا: دوستی، قربانی، ہنسی، بہادری اور امید۔ اور جنگل نوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک روشن، زندہ اور محبت بھری دنیا بن گیا۔ ایک جادوئی جنگل، ایک چوری ہوا نایاب پھول اور 5 خوبصورت پریوں کی ایک ناقابل یقین مہم جوئی۔ محبت، دوستی اور بہادری کی ایک ایسی کہانی جو بچوں اور بڑوں کے دل جیت لے۔ تو آپ کو یہ پریوں اور شاندار پھول کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔